کل چیف جسٹس کا کیا ریاکشن ہوگا ان دونوں چیزوں پہ؟ دیکھیں کل تو کوئی فی الحال ایسا کیس نہیں ہے جس پہ وہ ریئیکشن دیں گے. البتہ پرسوں جو ڈیٹ فکس ہے الیکشن میٹر والی اس پہ شاید کوئی ریئیکشن آئے. لیکن مطالبہ ایک فریق یہ کر رہا ہے کہ ان کی فرینزک کروائیں اور اس کو جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن فرینزک تو تب کرائیں کہ اگر کوئی انکار کرے. میرا خیال ہے کسی طرف سے انکار نہیں آیا. ہاں انکار نہ پہلی جو ہے لیک اس پہ نہ ہی دوسری اس پہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف کوئی جائے. وہ جو فیصلہ آئے گا اس کے جو کاٹ ہوگی، جو الفاظ ہوگے یا جو بھی سنٹنسز ہوں گے انہی میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. لیکن میں جس طرح آپ نے پہلے فرمایا، محترم عمران خان صاحب نے جو 27 تاریخ کے پریڈکشن کر رہے ہیں بڑے واضح الفاظ میں ود لاؤڈ اینڈ کلیئر اور بڑا ایک پوری کنوکشن کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ آئے گا، تو یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ کیا فیصلہ آ رہا ہے. یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل اعتراض بھی ہیں. یہ ان کو جو معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں، ان کو اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. جناب کامران مرزا صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بڑے آنریبل آدمی ہیں، بڑے آنریبل طریقے سے انہوں نے اپنا پورا کریئر گزارا ہے، اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ. اور میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میں تو ان کی جگہ پہ ہوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا. تو میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں فوراً یا تو اپنے آپ کو ان کیسوں سے الگ کر لیتا یا استعفیٰ دے دیتا. کیونکہ 40 سال جس شخص نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ ٹائم گزارا ہو، آخری وقت میں وہ کیوں اپنا اس گن میں پڑے؟ میں کوئی ریزائن کے لیے ان کو نہیں کہتا، مگر اس میں جو اس کا جو نہیں، میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میں اگر ہوتا تو میں کیا کرتا. میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اس معاملے کا حل جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائے. چیف صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں، ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیں. ایک محترم جج جو ہے پہلے اسی طرح سے اسی کیس میں ریکیوز کر چکے تھے، ان کے لیے بھی احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ریکیوز کر جائیں. اور تیسرے محترم جج وہ 63A والی ججمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک ڈسپیوٹ فی الوقت موجود ہے. تو یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائے اور ان 3 ججوں کی بجائے ایسا بینچ جس میں سینیارٹی کی بنیاد پہ معاملات ہوں، اور یہ ججز چھوڑ کے اور ان 3 کو چھوڑ کے 1 سے 5 کر لیں، 1 سے 3 کر لیں، 1 سے 7 کر لیں، 1 سے 9 کر لیں. کوئی ایسا فارمولا جو سب کی سمجھ میں بھی آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو بھی فیصلہ آئے اس میں بلکہ ساری اگر فل کورٹ ہو جائے ان کے 3 کو مائنس کر کے، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ مناسب ہوگا. اس کے بعد جو بھی ججمنٹ آئے گی وہ پوری قوم کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی، اور ان 3 محترم ججز کی عزت کے لیے بھی کوئی جو ادھر ادھر سے کوئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ خدا نخواستہ وہ نہیں اٹھیں گی. مرزا سولنگی صاحب، میرے اس وقت جو پروڈیوسر ہے نا جمال بٹی صاحب، وہ جمال صاحب ایک سوال مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کی آڈیو لیک ہو جائے MCR سے یا کوئی ٹیپ لیک ہو جائے تو ہماری نوکریاں اڑ جائیں گی، ہمیں سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا، شو کاز بھی نہیں دیا جائے گا، ہمیں نکال دیا جائے گا. تو اتنے بڑے بڑے ایوانوں میں کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ اگر ان کی باتیں سامنے آ جائیں تو اس پہ کیا عمل ہوگا؟ جی ہونا تو چاہیے، کیونکہ یہ بہت سنجیدہ قسم کی باتیں ہیں. آپ کو کامران مرتضیٰ بھی بتائیں گے اور پاشا صاحب بھی بتائیں گے کہ جو ججز کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں کتنی مشکل ایک پلسرات ہے، اس سے گزرنا ہوتا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہوگا مغرب میں آپ مرزا صاحب یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں بھگت چکا ہوں ذاتی طور پہ، کئی سال بھگتا ہے میں نے، 9 سال. آپ کو میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جواد خواجہ صاحب چیف جسٹس تھے، میرے خلاف ایک کیس تھا اور ان کو میں نے یہ اپیل کی کہ جناب آپ یہ بلکہ وہ چیف جسٹس نہیں تھے، جج تھے اس وقت. میں نے کہا آپ یہ کیس مت سنیں کیونکہ جو بندہ ہے مدعی ہے دوسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی عزیز ہے. تو انہوں نے مجھے لیکچر دے دیا عدالت میں
کہ جناب آپ کون جانتے ہیں، ہم اپنی موریلٹی سے اپنی مورلز کے حساب سے کرتے ہیں، تو آپ کو اعتراض ہے؟ میں نے کہا یہی تو مجھے اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں، موریلٹی کا کہاں سے ذکر آ گیا آپ کی بیچ میں سے؟ تو اس پہ میں نے 9 سال کیس بھگتے ہیں سولنگی صاحب، تو مجھے نہ بتائیں کوڈ آف کنڈکٹ کا۔ دیکھیں ہم تو آپ کو اچھی مثالیں دیں گے نا، آپ بری مثالیں نہ دیں۔ ہاں مثال دینے کو تو یہ بھی ہے کہ افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس بننے کی بجائے ارسلان کا ابو بننا پسند کیا اور خود ہی بیٹھ گئے اپنے بیٹے کے کیس میں۔ لیکن آپ نے کیونکہ دیکھا، دنیا دیکھی ہے، مجھے پتا ہے امریکہ میں جب جیوری کوئی فیصلہ کرنے لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے پورے خاندان سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، جی ہاں، فون نہیں سنتے، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، اخبار نہیں دیکھتے، تاکہ کہیں کسی طرح سے انفلوئنس نہ ہو۔ انہوں نے اب یہاں اپنا پر سولنگی صاحب بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے 1.5-2 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اگر 19 سال کیس چلنا ہو تو میں دیکھتا ہوں کتنی دیر اپنے رشتہ داروں سے دور رہتے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن یہ بات کہ جی وہ ساس صاحبہ اور ایک اہم وکیل جن کی پٹیشن لگی ہوئی ہے وہ یہ آڈیو میں یہ کہہ رہے ہوں کہ جی دیکھیں قوم آپ کے ساتھ ہے، فلاں شہر میں اتنے لاکھ بندے آپ کے لیے حق میں کھڑے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ اب میں نے تو یہ سنا تھا کہ جو عدالت ہے اور جو جج ہے وہ آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ جی میں فیصلہ کروں گا تو میری حمایت کتنی ہوگی، مخالفت کتنی ہوگی۔ انہوں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ اور عمران خان اگر یہ کہتے کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو یہ الگ بات ہوتی، لیکن یہ کہنا کہ اتنا عظیم شان فیصلہ آئے گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے کان میں کسی نے پھونک ماری ہے۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہے میرے خیال میں عدلیہ کے لیے بہت افسوسناک ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب اور اس بینچ کے لیے حالات جو ہے وہ مزید خراب کر دیے۔ پاشا صاحب میں آپ کو ایک آن ایئر ایک بات بتا رہا ہوں جو اینکرز کہتے نہیں ہیں کبھی، جس طرح سے میں آنسٹ ہو کے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مظاہر نقوی صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے اور سلام دعا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن جب ان کے نام کے اوپر 2-3 دفعہ ریفرنسز آ گئے تھے تو یا تو وہ خود ریکلوز کر لیتے یا چیف جسٹس صاحب ان کو اپنے ساتھ کیسز میں جس طرح سے انہوں نے بٹھایا، انہوں نے اگلوں کو میسیج ہی دیا نا کہ میں تمہارے ریفرنس کا کیا جواب دے رہا ہوں، تو اب چیف جسٹس کو بھی جواب آ گیا کہ جناب یہ آپ کے لیے جواب کے جواب میں جواب ہے۔ تو اس میں تو صرف عدلیہ کا نقصان ہو رہا ہے نا، اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، کیوں ان کو اتنی بیسک سی بات وہ درگزر کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا۔ مبشر صاحب ایک بات میں آپ کو تاریخی حوالے سے بتاؤں کہ جب سے پاکستان بار کونسل بنی ہے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے ایز انسٹیٹیوشن ایک معزز جج صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کی ہے۔ دس از فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان بار کونسل، اور وہ سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ پھر جو 4 صوبائی بار کونسلز ہیں اور ایک اسلام آباد بار کونسل، 5 یعنی 6 ٹوٹل ریفرنس دائر ہوئے ہیں، آپ 2-3 کی بات کر رہے ہیں۔ دس از ویری سیریس ایشو۔ جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں لائرز کی جنہوں نے متفقہ طور پہ اپنے بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور پھر اس پہ عمل درآمد کیا۔ ایک اور میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، ایک لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے معزز جج صاحب تھے، بہترین جج، بہت اچھے سبسٹانشل جسٹس کرنے والے، ان کا ایک ٹین ایجر بیٹا، اس کی کہیں کسی پولیس افسر کے ساتھ کوئی تلخی ہو گئی، مجھے پتا ہے تلخی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور مبشر صاحب ان کو صرف اس وجہ سے کنفرم نہیں کیا گیا کہ ان کے بیٹے کی ہوئی ہے، ان کا اپنا کوئی ایسا نہیں تھا، ان کے بیٹے نے بھی نہیں کی تھی، وہ پولیس والے نے اوور ایکٹیو ہو کے اس نے زیادہ ایک رپورٹ کر دی تھی۔ میں کہتا ہوں جی بیٹا بھی ان کا بڑا تمیزدار بچہ ہے، میں جانتا ہوں اس کو بہت زیادہ، ہمارا بھتیجا ہے، ہم اس سے کئی دفعہ ملے ہیں، میں جانتا ہوں، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ بدتمیزی کر ہی نہیں سکتا، نکار ہی نہیں سکتا۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی کہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایک جج کو اس کو آپ لیتے ہیں اور اس کو صرف کنفرم اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ اس کے بیٹے کی کہیں کسی پولیس آفیسر کے ساتھ تلخی ہوئی ہے تو اس بیچارے جج کا کیا قصور ہے۔ اسلام آباد میں ایک ایڈیشنل سیشن جج،
اس کی اہلیہ کا اپنی نوکرانی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا یا اس کو مارا پیٹا یا جو بھی ہے، تو وہ جج صاحب جو ہے وہ نوکری سے بھی گئے اور انہوں نے جیل کاٹی. یہ ہے جسٹس ہمارے ملک میں. اور فوری طور پہ اس کا کیس ٹرائل ہوا. اور آپ وہاں اسلام آباد کے کسی وکیل سے پتہ کر لیں اس ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں کہ وہ ہر بندہ، میں نہیں پیش ہوا لیکن جو پیش ہوئے ہیں ان کے سامنے، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے.